اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ دعا کے ارکان کے بعد کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دعا کی شرائط ہیں۔ شرائط وہ چیزیں ہیں جن پر دعا بیس تو نہیں کرتی، لیکن اگر وہ دعا میں داخل نہ ہوں تو یہ دعا مکمل نہیں ہوگی، یا وہ دعا جو ہے وہ رد کر دی جاتی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو بہت زیادہ اسینشیل ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے کہ کھانے پینے اور کمائی میں حلال کمائی شامل ہو، حرام جو ہے اس سے بچا جائے۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ دعا کرنے والے کی غذا جو ہے وہ حلال کمائی سے ہو، اس کا لباس جو ہے وہ حلال کمائی سے ہو، جائز روزی ہو، اور شرع کے مطابق یعنی وہ جو ہے اپنے روزگار کا بندوبست کرتا ہو، تو یہ مستجاب الدعوات ہونے کے لیے یہ بڑی بنیادی شرط ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ ایک شخص جو سفر دور دراز سے آیا ہو اور نہایت پریشانی اور پرانگدی کے ساتھ، ایک کہہ لے کہ وہ اجڑا پجڑا جیسے ہوتا ہے نا مسافر، اس طرح ہاتھ اٹھا کر یا رب کہے، یعنی دعا کرے، حالانکہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا حرام سے ہو اور حرام کمائی ہی صرف تصرف میں لاتا ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قبولیت دعا کے لیے ان امور سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح دوسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پاکیزگی ہو، یعنی جب ہم دعا کے لیے ہی اسپیشل بیٹھتے ہیں تو ہمیں ایک ہوتی ہے نجاست حکمی، ایک ہوتی ہے نجاست حقیقی، جیسے غسل کا واجب ہونا ہے، یا کوئی نجاست جو ہے وہ آپ کے کپڑوں کو لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے حقیقی طور پہ نجاست ہے، اور حکمی طور پہ یہ ہے کہ جی آپ مطلب آپ غسل اور وضو وغیرہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ نجاست حقیقی سے پاک ہونا یہ ہے کہ اگر بدن یا کپڑے پر کوئی ناپاک شے لگی ہو تو اسے پاک کر لے، اور نجاست حکمی سے پاک ہونا یہ ہے کہ اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا لے، اور اگر وضو نہ ہو تو وضو کر لے۔ یہ 2 قسمیں تو نجاست ظاہری کی ہوئیں، جس طرح ان سے پاک ہونا چاہیے اسی طرح نجاست باطنی سے بھی پاک ہونا چاہیے، اور وہ بھی 2 قسم پر ہے۔ ایک تو گناہ کی نجاست جس سے دل نجس ہو جاتا ہے، اور اس سے پاک ہونے کی صورت تو یہ ہے کہ گناہ سے توبہ کرے۔ دوسری اللہ کے سوا کی محبت، یعنی اللہ کے سوا غیر اللہ کی محبت سے دل کو پاک کرنا۔ پہلی 3 قسموں میں تو عام خاصہ برابر ہیں، اور اخیر قسم میں خاص اہل اللہ کا حصہ ہے۔ تو پاکیزگی جو ہے وہ باطنی، بدنی، ظاہری، حکمی، ہر قسم کی جو مطلب جتنا پاکیزہ بندہ ہوگا اتنی دعا زیادہ قبول ہوگی۔ تو تیسری چیز جو اس میں شرائط نماز میں دعا میں ہے وہ یہ ہے کہ دعا کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجے۔ چنانچہ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب دعا مانگے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور ثناء سے شروع کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر جو چاہے مانگے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ ابو سفیان دارانی سے فرماتے ہیں کہ جب تو اللہ سے کوئی حاجت مانگے تو درود سے شروع کر اور درود ہی پر ختم کر،
کیونکہ اللہ تعالیٰ درود کو لامحالہ قبول فرمائے گا، تو اس کی بخشش اور کرم سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اول اور آخر کو تو قبول فرمائے اور درمیان کو چھوڑ دے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں، پہلے پڑھ لیا، اینڈ پہ پڑھ لیا، اور درمیان میں جو کچھ مانگیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور بخشش سے یہ بعید ہے، اس کے کرم سے، اس کی رحمت سے، کہ وہ کچھ حصہ قبول کرے اور اس کا کچھ حصہ چھوڑ دے۔ تو یہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ شرائط دعا ہیں، ان کا ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ واجبات دعا میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی اقرار عارضی کریں۔ دعا کے وقت گناہ کا اقرار کرنا، کہ دل میں خوف اور ندامت پیدا ہو اور خشوع و خضوع حاصل ہو، یہ دعا کے لیے نہایت ضروری اور مفید ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جی ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یا اللہ مجھے ضرورت ہے اس چیز کی اور تو ہی میرا حاجت روا ہے، تو ہی مطلب میرا اور کوئی سہارا نہیں ہے، یا اللہ تو ہی یہ دینے والا ہے۔ تو یہ اپنی عاجزی کی اور اللہ تعالیٰ کے اختیار کا اقرار جو ہے، یہ واجبات دعا میں سے ہے۔ دعا کا ایک بہت بڑا پہلو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ دعا قطعی طور پہ مانگنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ اگر یہ تم بہتر سمجھتے ہو تو مجھے دے دو، نہیں تو رہنے دو، ٹھیک ہے۔ یعنی یوں دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تو میرا مطلب پورا کر دے، یوں نہ کہے کہ اگر تیری مرضی ہو تو ایسا کر، کیونکہ جو اس کی مشیت ہے وہ تو ہو ہی جائے گا، اس پر کسی کا جبر نہیں ہو سکتا۔ پھر مشیت کی قید جو ہے وہ بے معنی ہوتی ہے۔ تو دعا یہ ہے کہ یا اللہ ہم یہ چاہتے ہیں، یہ تو ہمیں عطا فرما اور اس میں بہتری پیدا فرما اور اس کا ضرر جو ہے وہ دور فرما دے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے مطلب محتاج کے طور پہ دعا مانگنی چاہیے، استغنا نہیں کرنا چاہیے کہ دل چاہے تو دے دو، دل چاہے تو نہ دے دو۔ ایسے جیسے کھانا نہیں ملے گا تو بھوک سے مر جائیں گے، تو کھانا جو ہے وہ مانگنا تو یا اللہ تو ہی دینے والا تو بس دے دو، ایسے احتیاط سے۔ تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آہستگی سے اور دعا کرو، اپنے رب سے گڑ گڑا کر، آہستہ سے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یہ قرآن شریف میں آتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوشیدہ اور اعلانیہ دعا میں 70 حصوں کا فرق ہے، یعنی اعلانیہ دعا جو ہے وہ پوشیدہ دعا سے 70 حصے زیادہ عمدہ اور پسندیدہ چیز ہے۔ تو دعا کے واجبات میں یہ بھی ہے کہ آہستہ، یہ جو ہوتا ہے چلا چلا کے اونچی آوازوں میں دعا مانگنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں بہتر چیزیں اپنے نعمتوں میں سے عطا فرمائے، آمین۔